دون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون درود بھیجیے محمد و محمد پر اللهم صل على محمد۔ مومنین کرام، ہم اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ مبارک کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یعنی اس رمضان تک بھی زندہ رکھا، اور اللہ کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کو آئندہ ماہ مبارک تک زندہ رکھے اور اس مہینے کی برکتوں سے بھی بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا پر مختلف علماء کرام کی زبانی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ یقیناً آپ نے سنا ہے، جو کہ استقبال رمضان کی مناسبت سے ہر سال پڑھا کرتے تھے، اور ہم بھی ہر سال یہ پورا خطبہ جلدی آپ کو سناتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نہیں تھا، اس کے اندر جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں ان سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو رمضان المبارک کی صورت میں ہمیں مل رہی ہے یا ملی ہوئی ہے۔ اور اس کو بیان کرنے سے پہلے جلدی ایک نکتہ عرض کروں کہ کسی بھی جب عبادت سے ہم فارغ ہوتے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو یا حج، 3 قسم کے نتیجے سامنے آتے ہیں۔ بعض اوقات وہ عبادت وہ باطل ہوتی ہے، کل عدم، جیسے بعد میں پتہ چلے کہ وضو کے بغیر ہم نے نماز پڑھی تھی، بعد میں پتہ چلے کہ ہم نے پشت پہ قبلہ نماز پڑھی ہے، دائیں بائیں کا حکم الگ ہے، پتہ چلے کہ پشت پہ قبلہ نماز پڑھی تھی، وہ کل عدم ہے، چاہے وہ نماز کا وقت باقی ہو یا گزر چکا ہو، آپ نے دوبارہ اس کو پڑھنا ہے، یہ نماز باطل ہے۔ بعض اوقات نماز سے فارغ ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے، البتہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ویسے امر واقع کی بات کرتا ہوں، کہ یہ ہماری عبادت صحیح تھی، یعنی فرض ادا ہو گیا، لیکن خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ چونکہ یہ کسی عبادت کا صحیح ہونا اور خدا کی بارگاہ میں اس کا قبول ہونا یہ کوئی لازم ملزوم نہیں ہے کہ جو عبادت بھی صحیح ہو وہ خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے صحیح ہو، فرض ادا ہو گیا، لیکن خدا کی بارگاہ میں وہ قبول نہ ہو سکتا ہے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ وہ قبول بھی ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں، بڑی پیاری علمی تعبیر ہے، ہر قبول عبادت صحیح ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر صحیح عبادت وہ قبول بھی ہو، کیونکہ صحیح نماز کی شرائط الگ ہیں اور اس کے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ
وہ خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہو، قبول ہونے کی شرائط الگ ہیں۔ صحیح نماز کی شرائط ہم کو پتہ ہے، باوضو ہونا چاہیے، کپڑے پاک ہونا چاہیے، غصبی چوری کے نہیں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ ان شرائط کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میری نماز صحیح ہے۔ جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ میری نماز صحیح ہے، آپ اپنا مصلی عبادت نہیں چھوڑتے، مسجد سے باہر نہیں نکلتے جب تک آپ کو یقین نہ ہو۔ ان شرائط کی روشنی میں جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں آپ کو بتایا گیا ہے، لیکن قبول ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ یہ کسی حدیث میں قبول ہونے کی شرائط کو بیان نہیں کیا گیا تاکہ بندہ سوال کر سکے پتہ نہیں یہ حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے، حضرت آدم کے بیٹے حابیل نے کہا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک لحاظ سے بہت سبق آموز بلکہ کہنا چاہیے خطرناک آیت کریمہ ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا صرف متقی لوگوں کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ متقی گناہ، جو متقی نہیں ہے گناہ کرتا ہے، سود لیتا ہے، رشوت لیتا ہے اور جو جہاں کے گناہان کبیرہ کرتا ہے، اس کی نماز اگر باشرائط ہے تو صحیح ہوگی، فرض ادا ہوگا، لیکن قبول تب ہوگی کہ یہ بندہ متقی بھی ہو، یعنی واجبات کا پابند ہو اور واجبات کا بھی پابند ہو اور محرمات سے پرہیز کرتا ہو۔ اب آپ کہیں کہ صحیح ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرض ادا ہو گیا تو پھر قبولیت کا ٹھپا لگا کے ہم نے مزید کیا کرنا ہے؟ قبول ہونے کا مطلب ہے کہ جہاں کا فرض ادا ہوتا ہے وہاں آپ کو اس عبادت کا خدا نے جو ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے وہ ثواب بھی آپ کو دے دیتا ہے۔ صحیح ہو قبول نہ ہو، فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن آپ کو ثواب نہیں ملتا، اور اگر صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ قبول بھی ہو، جہاں آپ کا فرض ادا ہوتا ہے وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ وہ اپنے وعدے کے مطابق اس کا اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور اپنی بارگاہ میں قابل قبول روزہ اور دیگر عبادات کو اس مہینے میں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جلدی خطبہ پڑھتا ہوں بشرطی کی آپ توجہ میری طرف مرکوز رکھیں گے۔ ایھا الناس، اے لوگو، قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ اگرچہ ایک جملہ وضاحت طلب ہے، مغفرت کا مطلب کیا ہوتا ہے، رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے، برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن یہ تین الفاظ ایسے ہیں کہ ہم سب ان سے مانوس ہیں۔ رحمت، اللہ پر رحمت نازل کرے، مغفرت یعنی بخشش، برکت یعنی ایک عمل، یعنی جتنا آپ نے حساب کتاب کر کے کھانا پکایا ہے 40 آدمی کے لیے، 60-70 بندے کھائیں اور پھر بھی وہ کھانا بچ جائے، جیسے دعوت ذی العشرہ میں ہوا تھا، اس کو برکت کہتے ہیں، وہ برکت ہے۔ جیسے یا رمضان مبارک کے لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو شب قدر ہے وہ 1000 راتوں سے افضل ہے۔ 1000 راتوں سے افضل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس شب میں جو آپ عبادت کریں گے، نماز کی صورت میں، تلاوت قرآن کی صورت میں، راہ خدا میں انفاق کی صورت میں، یعنی اس ایک شب میں جو نیکی کریں گے وہ 1000 مہینوں کی نیکیوں سے اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے، یا مغفرت اور رحمت اور برکت دیکھا ہے۔ شہرن، یہ وہ مہینہ ہے، وہ عند اللہ افضل الشہور، یہ 12 مہینوں میں سے باقی 11 مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ ایامہ افضل الایام، اس کے دن باقی دنوں سے، باقی مہینوں کے دنوں سے بہتر ہے۔ ولیالیہ افضل اللیالی، ماہ مبارک کی راتیں وہ باقی مہینوں کے راتوں سے افضل ہے۔ ساعاتہ افضل الساعات، اس کے لمحات، اس کی گھڑیاں، ایک لمحہ وہ باقی مہینوں کے لمحوں سے بہتر ہے۔ وَشَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ ہے
جس میں آپ کو ایک ایسی ضیافت کے لیے بلایا گیا ہے جہاں آپ کا میزبان آپ کا خدا ہے، میزبان خدا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اس مہینے میں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکریم کے حقدار بنتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، عام حالات میں انسان کو ایسے عمل کا اجر نہیں ملتا جو بے اختیار صادر ہو گیا ہو۔ جو کام، جو نیکی اپنے ارادہ اور اختیار سے کریں گے اس کا اجر ملتا ہے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ سانس لے رہے ہیں، ابھی سانس لے رہے ہیں جی اپنے ارادہ اور اختیار سے سانس لے رہے ہیں، یا ایک سسٹم ہے خدا کی طرف سے، خود بخود آپ سو رہے ہو، جاگ رہے ہوں، یہ آپ کے سانس جو ہے نا وہ جاری ہیں، خدا نے خاصہ رک جائیں تو پھر جو ہے نا وہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ فلان کا وہ اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں۔ یہ سانس جو میرے اور آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے، یہ آپ جو سانس لیتے ہیں اللہ تعالیٰ تسبیح کا ثواب دیتا ہے اس کے بدلے میں۔ بہترین تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ سبحان اللہ یہ بھی تسبیح ہے، لیکن بہترین تسبیح وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ۔ سانس جو لیتے ہو، سانسوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو تسبیح کا ثواب دیتا ہے۔ نومکم فیہ عبادہ، آپ جب سوتے ہیں نا، آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، آپ کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ عملکم فیہ مقبول، اس عمل میں، اس مہینے میں جو آپ عمل انجام دیں گے وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ دعاؤکم فیہ مستجاب، جو دعائیں بھی آپ مانگیں گے ماہ مبارک میں وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، لہذا اس مہینے میں سچی نیت کے ساتھ اور پاک اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ وہ تمہیں اس مہینے کے پورے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تلاوت کتاب ہی اور قرآن کی تلاوت کی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، وہ آدمی بڑا شقی اور بدبخت ہوگا جو رمضان المبارک میں بھی اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے۔ بعض روایات میں ہے کہ اگر ایک آدمی رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے اور زندہ رہے اور اسی سال کے حج تک اور اس کو بیت اللہ کا حج نصیب ہو، میدان عرفات میں آپ کی دعا کے نتیجے میں وہ گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں جو رمضان المبارک میں آپ نہیں بخشوا سکے۔ اچھا جی عظیم، ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ، اس مہینے میں جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ 8 فاسألوا ربکم ام لا یغلقها علیکم، دعا کرو کہ یہ دروازے جو رمضان مبارک میں کھول دیے جاتے ہیں وہ پھر بند نہ ہوں، اور ابواب النیران مغلقہ، جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فاسألوا اللہ ربکم ان لا یفتحها علیکم، دعا کرو کہ جہنم کے دروازے پھر سے نہ کھلیں۔ وشیاطین مغلولتن، اور شیاطین کے ہاتھ اللہ تعالیٰ باندھ دیتا ہے، دعا کرو کہ اللہ یسلطها علیکم، پھر سے یہ شیطان شوال میں تمہارے اوپر مسلط نہ ہو۔ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جواد علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، جو آدمی اس مہینے میں حسن خلق کا مظاہرہ کرے وہ روز قیامت پل صراط سے برق رفتاری سے جو ہے نا وہ گزر جائے گا۔ یعنی یہ برق کا لفظ نہیں ہے، اس طرح جواد گزر جائے گا اس دن یوم تزل فیہ الاقدام، کہ جس دن پل صراط پہ لوگ لغزش کے شکار ہوں گے، پھسل جائیں گے، اور پھسلنے کے بعد آپ کے گھر کے صحن سے، چھت سے صحن میں نہیں گرتے، پھسلنے کے بعد پھر سیدھا ادھر سے گزر جائے گا بندہ۔ وَمَنْ خَفَّفَ فِي هَذَا الشَّهْرِ أَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، پرانے زمانے میں کنیزیں ہوتی تھی، غلام ہوتے تھے، جو آدمی اس مہینے میں معاملہ یعنی اپنے ہاتھ کی جو ملکیت ہے یعنی غلام اور کنیزوں سے نرمی برتے، ان کے ساتھ سختی نہ کرے، تشدد نہ کرے، خفف اللہ علیہ حسابہ، اللہ تعالیٰ اسی حساب سے
اس کے حساب کتاب میں بھی سختی نہیں کرتا۔ آج کل غلام نہیں ہیں تو آپ نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، ملازموں کے ساتھ جو ہے نا وہ سلوک کریں جو انسانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یا انسانوں کے ساتھ۔ خاتون جنت اپنی کنیز کے ساتھ گھر کے کاموں کو بانٹتی تھی۔ مانو کو ومن کف شرہ، اور جو اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، کف اللہ غضبہ یوم یلقاہ، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی تو اللہ کی غضب سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ ومن اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، جو اس مہینے میں یہ نہیں فرمایا کسی یتیم کی مدد کرے، نہیں، کسی یتیم کی عزت اور اس کا احترام کرے، یہ اللہ تعالیٰ اس کی تکریم کرے گا۔ ومن وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، جو اس مہینے میں صلہ رحم کرے۔ یہ طے شدہ بات ہے، دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ قرآن کی آیات میں بھی اشارہ ہے، ائمہ معصومین کے مستند روایات میں بھی ہے کہ صلہ رحم، قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کے نتیجے میں انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ وہ جو مقررہ عمر ہے اس سے 1 دن 2 دن 6 مہینہ نہیں، 30 سال انسان کی عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ اور قطع رحم کے نتیجے میں والدین سے بات چیت نہیں ہے، بہن بھائیوں سے بات چیت نہیں ہے، ماموں چچا یا خالہ پھوپھی، یہ سب کے سب جو ہے نا وہ ارحام ہے، جو ان سے قطع رحم کرے وہ اس کی عمر جس طرح صلہ رحم کے نتیجے میں 30 سال بڑھا دی جاتی ہے، قطع رحم کے نتیجے میں 30 سال اس کی عمر گھٹا دی جاتی ہے، کم کر دی جاتی ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شایان حال ہوگی۔ ومن طلع، یہ آخری آیت عجیب ہے، یعنی اگر بس حدیث معصوم ہے لہذا اس میں شک کرنا بھی ایمان اور اسلام کے منافی ہے، ورنہ آسانی سے جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ ہضم ہونے والی بات نہیں ہے۔ فرمایا من طلع فیہ آیۃ من القرآن، جو آدمی اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک آیت ہے۔ سورہ الرحمن میں ہے مدہامتان، ایک آیت جو اگر آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو یعنی اتنا اجر آپ کو ملے گا جتنا باقی مہینوں میں 30 سپاروں کی تلاوت کا آپ کو اجر ملتا ہے۔ 30 اللہ تعالیٰ، یہ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا کہ دعا کرو سچی نیت اور پاک دلوں کے ساتھ، کہ وہ تمہیں رمضان مبارک کے روزے رکھنے اور قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے، خصوصاً شبہائے قدر، جہاں اللہ نے اب تک زندہ رکھا ہے، شبہائے قدر تک جو ہے تمام مومنین مومنات کو اللہ تعالیٰ زندگی دے اور اس کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی سبطیہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وعلی علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر
व जाफ़र इब्न मोहम्मद सादिक़ व मूसा बिन जाफ़र अल-काज़िम व अली इब्न मूसा रज़ा व मोहम्मद इब्न अली अत-तक़ी व अली इब्न मोहम्मद अन-नक़ी व हसन इब्न अली अल-अस्करी व खलफ़ अल-हुज्जा अल-महदी अल-मुंतज़र अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजह व साहिल मख़रजह लियमला अल-अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा वल्लअनुल अबदी अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़ाल अल्लाहुल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सअल साइलुन बिअज़ाबिन वाक़िअ लिल काफ़िरीना लैसा लहू दाफ़िअ। मोमिनीन किराम, शायद बाज़ मोमिनीन की नज़र से सोशल मीडिया पर ये बातें नज़र से गुज़री होंगी। पहले भी अर्ज़ करता रहा हूँ, लेकिन अभी बहुत ही अफसोसनाक, बल्कि मैं तो शर्मनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, वो एक कदम उठाया गया है। कराची में मेमन बरादरी की एक फाउंडेशन है, उसका नाम है अल इल्म फाउंडेशन। उन्होंने बकौल उनके 50 के करीब शिया और सुन्नी तर्जुमे कुरान को सामने रख के अपने तौर पर स्कूलों में पढ़ाने के लिए एक तर्जुमे कुरान तैयार किया। उसका नाम रखा मुताले कुरान बराए तलबा व तालिबात। 7 जिल्दें हैं, छोटी छोटी 7 जिल्दें हैं। उन्होंने तो बना लिया। अब तमाम मकातिब फ़िक्र, बरेलवी, अहले हदीस, देवबंदी और शियों के लिए उसको काबिल कबूल बनाने के लिए कमेटी बनाई गई। अहले हदीस की तरफ से इंतहाई माकूल आदमी थे, फैसलाबाद से मौलाना नजीबुल्लाह तारिक साहब थे। देवबंदियों की तरफ से वो मुझे नहीं मालूम बलोच है या सिंधी है, मौलाना मंजूर मेंगल साहब। और अहले बरेलवियों की तरफ से मुल्तान से मौलाना अरशद सईद काज़मी साहब। जमाती इस्लामी है तो देवबंदी, लेकिन वो अपना नुमाइंदा ज़रूर उसमें रखते हैं। ठीक है जी, प्रेशर है, उनका प्रेशर है भाई, जब आप देवबंदी हैं तो एक बंदा तो वो देवबंदियों की नुमाइंदगी कर रहा है, तो 2 की वो क्या ज़रूरत है। लेकिन बाहर याद थे। हमने 2.5 साल मेहनत की, 2.5 साल। जामिअतुल कौसर के सामने वो उनका ऑफिस है, वो जहाँ हमारी मीटिंगें होती रही। 2 मीटिंग हमारी जामिअतुल कौसर में भी हुई, 2 मीटिंग। उसमें ये उलमा भी होते थे और वजारत तालीम के भी बहुत सारे अफसरान और उनके स्टाफ के लोग होते थे। बल्कि शेख मोहसिन अली नजफ़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने कहा कि हम ये पेशकश करते हैं कि आप लोग कुरान की खिदमत कर रहे हैं, जब तक आपका ये काम मुकम्मल नहीं होता आपकी मेज़बानी हम करेंगे। 2 मीटिंगें हुई, उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं, आप अपना सरकारी ऑफिस में करेंगे। उसमें जाहिर है शियों की तरफ से कमेटी में मुझे शामिल किया गया था, तो मैं उधर कोई उनके हाँ में हाँ मिला के जो है ना वो सादा कागज पर दस्तखत के लिए तो नहीं गया था। कुरानी आयात का तर्जुमा हम देखते थे, जो तर्जुमा हमारे अकायद के खिलाफ होता था मैं उसकी निशानदेही करता था, या ऐसे ही अदबी एतबार से, लग़वी एतबार से अगर कोई काबिल एतराज़ बात होती उसकी निशानदेही करता था और दलाइल से निशानदेही करता था। वो मेरे सामने कोई जो है ना वो काके जो छोटे बच्चे तो नहीं थे, मेरी क्लास तो नहीं थी कि वो टीचर जो कहे उसको वो माने जी। मैं दलाइल देता था, उसके नतीजे में कुछ उन्होंने चीजें उसमें दर्ज की। मिन जुमला उनमें से सूरह मारिज की शान नुज़ूल, तवज्जो से सुनिएगा, सूरह मारिज की शान नुज़ूल मैंने आपके सामने उसकी तिलावत की है। साल साइलुन बिअज़ाबिन वाक़िअ लिल काफ़िरीन लैसा लहू दाफ़िअ मिनल्लाहि ज़िल मारिज, ये है गालिबन आखिर में उसका तर्जुमा बनता है। वो सवाल करने वाले ने सवाल किया एक अजाब का जो टलने वाला नहीं है। इसकी शान नुज़ूल में एक इंतहाई
نامعقول قسم کی شان نزول جو ہے نا وہاں لکھی ہوئی تھی. لکھا ہوا تھا یہ نظر ابن ثابت رسول خدا کے پاس آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ دعا کریں مجھ پر عذاب نازل ہو جائے. ایسی مفت میں کیوں بھئی شوق پیدا ہو گیا تمہیں سزا بھگتنے کا؟ ایسا ہوتا ہے بلا وجہ رسول خدا کسی پر وہ عذاب نازل کی دعا کرتے ہیں، نہ کسی کی فرمائش پر بلا وجہ وہ بد دعا کرتے ہیں، نہ خود کسی کے خلاف بد دعا کرتے ہیں. ہم تو کافی فری ہو گئے تھے. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی، اس کو کوئی خارش ہو رہی تھی، اس کو کس لیے دعا مانگ؟ یا رسول اللہ دعا کر مجھ پر عذاب نازل ہو. پھر میں نے مرحوم عبد الحسین امینی جنہوں نے 11 جلد الغدیر لکھی ہے، یہ میں پہلی جلد لایا ہوں، ایسی 11 جلدیں ہیں، اس میں 29 حوالوں سے میں نے یہ اس سورہ کے شان نزول کو بیان کیا. میں نے 29 ان تمام کا مضمون ایک ہے. میں صرف وہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ابو اسحاق ثعلبی نیشاپوری جن کی تفسیر کا نام ہے الکشف والبیان فی تفسیر القرآن، اس کی عبارت میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. یہ کسی شیعہ کی نہیں ہے، ثعلبی کی. 29 حوالے دیے ہیں مرحوم امینی نے، 29. اچھا جی، لکھا ہے کہ انا سفیان بن عیینہ سئل عن قوله عز وجل سأل سائل بعذاب واقع فيما نزلت. یہ سفیان بن عیینہ سے یہ سأل سائل بعذاب واقع سورہ معارج کی بارے میں پوچھا گیا، یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، شان نزول کیا ہے؟ اس نے کہا، سائل سے کہا سألتنی عن مسئلۃ ما سألنی احد قبلک، تم نے مجھ سے ایسا سوال کر ڈالا ہے جیسا سوال آج سے پہلے مجھ سے کسی نے نہیں کیا، تو نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے. ہاں اچھا جی. حدثنی ابی عن جعفر ابن محمد، میرے والد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، ان آبائیہ صلوات اللہ علیہم، اور امام جعفر صادق اپنے آبا و اجداد امام محمد باقر، امام زین العابدین. اچھا آپ کہیں کہ یہ آپ کے اپنے امام ہیں، یار ہمارے اپنے امام ہیں تو لکھنے والا کوئی شیعہ نہیں ہے. اچھا جی. لما کان رسول اللہ بغدیر خم، رسول خدا وہ آخری حج کر کے جب میدان غدیر خم پہنچے، نادى الناس، لوگوں کو بلایا، فاجتمعوا، لوگ جمع ہوئے، فاخذ بید علی، وہ اور روایات میں ہے وہ جھاڑو جو ہے نا وہ دیا گیا، میدان کو صاف کیا گیا وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں پانی تو تھا ہی نہیں تاکہ چھڑکایا جاتا. آپ نے امیر مومنین علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑا. یہ کوئی نئی بات آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، متن سنا رہا ہوں کہ جس کو یہ زیر سوال قرار دے رہے ہیں مولانا تقی عثمانی صاحب. امیر مومنین کا ہاتھ پکڑا، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ اعلان کر دیا امیر المومنین نے. فشاع ذلك وطار فی البلاد، یہ خبر جیسے کہتے ہیں نا جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. فبلغ ذلك الحارث بن نعمان الفہری، یہ خبر کہ 100 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں رسول خدا نے امیر المومنین کا ہاتھ پکڑ کے یہ اعلان کیا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. آگے کی عبارتوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مولا کا مطلب کیا ہے، غور سے آپ نے سننا ہے. فَأَتَى رسول اللہ علی ناقۃ لہ، چنانچہ وہ اپنی ناقہ اونٹنی کو کہتے ہیں، وہ اونٹنی پر سوال ہو کر حضرت کی خدمت میں آیا. فَنَزَلَ عَنْ نَاقَتِهِ، اپنی ناقہ سے اونٹنی سے اترا. فَأَنَاخَهَا، اتر کے اس کو باندھ دیا کہیں نا، درخت سے باندھا، اور باندھنے کے بعد فقال یا محمد، ان حضرت سے خطنا ان اللہ ان نشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے ہمیں اللہ کے حکم سے توحید کے اقرار کرنے کا حکم دیا. یعنی خدا یہ کہتا ہے کہ تم اقرار کرو لا الہ
الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اچھا جی، اور وَأَنَّكَ رسول اللہ، اور یہ بھی آپ نے حکم دیا کہ خدا کے حکم سے میری رسالت کا بھی اقرار کرو، اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کرو، میری رسالت کا بھی اقرار کرو. فَقَبِلْنَاهُ، ہم نے قبول کیا، لا الہ الا اللہ کا بھی اقرار کیا اور محمد رسول اللہ کا بھی اقرار کیا. وَأَمَرْتَنَا أَن نُصَلِّ خَمْسًا، 5 وقت کی نماز کا بھی آپ نے ہمیں حکم دیا. فَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ، اس کو بھی ہم نے قبول کر لیا. یہ عبارت جو آپ کو سنا رہا ہوں نا، نمونے کے طور پر، سمپل کے طور پر سنا رہا ہوں، یہی عبارت 29 کتابوں میں ہے. 29. وَأَمَرْتَنَا بِالزَّكَاةِ فَقَبِلْنَا، زکوٰۃ کی ادائیگی کو حکم دیا، ہم نے اس کو بھی قبول کر لیا، زکوٰۃ بھی دی. وَأَمَرْتَنَا أَن نَّصُومَ شَهْرًا، رمضان مبارک 1 مہینہ روزے کا آپ نے حکم دیا، وہ بھی ہم نے رکھا. فَقَبِلْنَا. وَأَمَرْتَنَا بِالْحَجِّ، حج کا حکم دیا، اس کو بھی ہم نے قبول کر لیا. وَأَمَرْتَنَا بِالزَّكَاةِ جیا وَلَمْ تَرْضَ بِهَذَا، شہادتین کا اقرار کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، حج کیا، پھر بھی آپ راضی نہ ہوئے. بھئی کس طرح راضی ہوتے؟ بھی تو دین مکمل نہیں ہوا. ہاں، آپ اس پر راضی نہیں ہوئے. حتی رفعت بضبع ابن عمک، یہاں تک کہ آپ نے اپنے چچزاد کے وہ دونوں بغلوں سے پکڑا اور پکڑ کر ففضلتہ علینا، آپ نے، سادہ ترجمہ کروں گا، آپ نے علی کے 1.25 لاکھ حجیوں سے افضل ہونے کا اعلان کر دیا ہے. یہ مطلب بنتا ہے یا علی ففضلتہ علینا، آپ نے علی کی فضیلت اور برتری کا آپ نے یہ اعلان کر دیا ہے. یہ بتائیں، وَقُلْتَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ، وہ کہتے ہیں نا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا الْمَوْلَا کا مطلب ہے جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. دوستی کے اعلان سے سب پر برتری ثابت ہوتی ہے. اچھا جی، ابھی تو تبصرہ نہیں کر رہا نا میں، میرا مقصد آپ سے نعرے مروانا نہیں ہے. فَهَذَا شَيْءٌ مِّنْكَ أَم مِّنَ اللَّهِ، یہ جو اتنا بڑا اعلان کر دیا ہے، یہ آپ نے اپنی مرضی سے اعلان کیا ہے یا خدا کے حکم سے اعلان کیا ہے؟ فَقَالَ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، رسول خدا کو قسم کھانی پڑ گئی، قسم اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. إِنَّ هَذَا مِنَ اللَّهِ، وہ پہلے ہی کہا تھا، ہاں، وہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، لیکن کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھے. تو بعض روایات میں ہے کہ اس موقع پر جب اسپیشل آرڈر آیا تو ان حضرت نے فرمایا، پالنے والے مجھے حالات سازگار نہیں لگتے، وہ کسی اور موقع پہ کرتے ہیں. اللہ کا حکم آیا نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ میں کہتا ہوں یہ دھماکہ بھی کر دو. یہ دیکھیں نا، یہ جو رسول خدا فرماتے تھے حالات صحیح نہیں لگ رہے، خود آیت بھی بتاتی ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کی تبلیغ کر دیں، لوگوں میں اعلان کر دیں جی. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، لہجہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا، یہ اعلان نہ کیا وہ آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. آگے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں کو شر سے بچانے کے لیے میں خدا موجود ہوں. ہاں، واللہ یعصمک من الناس. اچھا جی، فہذا شیء فلان لا الہ الا اللہ. فول الحارث بن النعمان یرید، یہ رسول خدا کا جواب سن کے جو قسم پر مشتمل تھا وہ یعنی مڑ گیا، یعنی ان حضرت کی طرف پش کر کے اور اپنی سواری کی طرف گیا کہ سوار ہو کے جاتا دیا. فقال لا الہ الا اللہ، یہ مڑ گیا اور ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہا تھا، یہ بد دعا، اللہم ان کان ما یقول محمد حقا، خدایا یہ محمد جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اگر حق ہے، اپنی طرف سے نہیں اعلان کیا، تیرے حکم سے اعلان کیا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، میرے اوپر، یہاں علینا لکھا ہوا ہے ہمارے اوپر، اب ترجمہ تو وہی کرنا ہے جو ادھر لکھا ہوا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ
وہ سب لوگ تو اس جرم میں شریک نہیں ہے نا، اس کے بارے میں ہے کہ اگر یہ سچ ہے کہ جو محمد کہہ رہے ہیں تو مجھ پر جو ہے نا وہ پتھر نازل کر او ائتنا بعذاب علیم، یا کسی اور شکل صورت میں بڑا دردناک عذاب مجھ پر نازل کر۔ فما وصل الیہا، خدا نے اس کو سواری تک پہنچنے کی بھی مہلت نہیں دی، ابھی ناقہ تک نہیں پہنچا تھا، حتی رماہ اللہ بحجر، اللہ نے ایک زبردست جو ہے نا پتہ نہیں کس چیز کا بنا ہوا تھا وہ پتھر پھینکا، فسقط علی حامتہ، یہ پتھر اس کے سر پر لگا، وخرج من دبرہ، ابھی فارسی میں کہتے ہیں گویا مشکل است ورنہ گویا مشکل است، ٹھیک ہے، اسی راستے سے وہ پتھر نکلا جہاں سے اور انسانی جسم کی غلاظت نکلتی ہے۔ یہ جو اس پتھر کا جو ہے نا وہ مخصوص انداز میں ایک جگہ لگنا اور مخصوص راستے سے نکلنا، یہ خود ایک معجزہ سے کم نہیں ہے۔ وَقَتَلَهُ، اور اس کو اس پتھر نے قتل کر ڈالا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل کی، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ اب سب سے پہلے مجھے کسی نے مولانا تقی عثمانی صاحب کا وہ جو ہے نا اس پر اپنا تحفظات کہیں نا کہ اس مطالعہ قرآن پر مجھ سے پہلے تقریر لی گئی تھی، تقریر یعنی کتاب کی تائید میں جو کچھ کلمات لکھے جاتے ہیں نا، وہ مجھے تقریر لی گئی ہے، اور مجھ سے تقریر لکھوانے کے بعد کچھ چیزوں کا اس میں اضافہ کیا گیا ہے، اضافہ کیا گیا تو اضافہ تو ہونا چاہیے نا بھائی، ایک غلط ترجمہ ہوا تھا اگر کسی جگہ، میں نے اس کو ٹھیک کیا ہے تو اس میں آپ کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کا ترجمہ لکھا ہوا تھا، تم اپنے آپ کو بلاؤ ہم اپنے آپ کو بلائیں گے۔ وہ یار خدا را، تعصب کی بھی کوئی حد ہو، کوئی اپنے آپ کو بلاتا ہے؟ ادھر لکھوا دیا ہے، یکساں نصاب میں بھی غلط ترجمہ ہوا ہے، ابھی تک وہ غلط ترجمہ موجود ہے، لیکن قرآن کا جو ترجمہ ہے ادھر میں نے لکھوا دیا ہے، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ ہم اپنے نفسوں کو بلائیں گے۔ میں نے یہاں تک بھی کہا یہ نفس کی جمع ہے نا، نفس واحد ہے، انفس کیا ہے؟ جمع ہے، ٹھیک ہے، نفسوں اس کا عربی ترجمہ کرو، میں نے کہا یہ تیر جو ہے نا اپنا ہدف خود بخود تلاش کر لے گا، آپ اتنا لکھو کہ ہم اپنے نفسوں کو بلائیں تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، یہ لکھا ہے۔ اور ایک انتہائی دلچسپ نکتہ، عربی میں نا، عربی میں الہ اس کے دو معنی ہیں، ایک تک، اس کو انتہائی غایت کہتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں میں چلا من اسلام آباد الى لاہور، لاہور تک چلا، من اسلام آباد الى کراچی۔ نحو کی کتابوں میں جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے اس میں لکھتے ہیں سرت من البصرۃ الى الکوفہ، میں بصرہ سے کوفہ تک چلا۔ ایک الہ کا معنی کیا ہے؟ تک، اس کو یاد رکھیں۔ ایک الہ کا معنی ہوتا ہے سمیت، مع کے معنی میں، بے مع اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سمیت۔ اور تمام شیعہ سنی مدارس میں نحو کی پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے، علم نحو کا موجد امیر المومنین ہے، اس علم کو بنایا ہی امیر المومنین نے۔ مقداد بن اسود کے ساتھ شاید کہیں جا رہے تھے، وہ گلی سے وہ کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، وہ زیر زبر غلط دے رہا تھا بندے خدا جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ امیر المومنین نے کہا کہ میں کوئی ایسے اصول نہ بناؤں، کوئی ایسا علم ایجاد نہ کروں کہ اس علم کا پڑھنے والا یہ اس طرح کی غلطیوں کا شکار نہیں ہوگا۔ وہ علم نحو ہے، علم نحو کی ابتدائی کتاب جہاں پر ہم کو الہ کا معنی بتایا جاتا ہے، الہ کا ایک معنی تک ہے، جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، ایک الہ کا معنی سمیت ہے۔ اس کی مثال یہ اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے جس میں وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے، کیا ہے؟
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़्सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। ये तर्जुमा करते कोहनियों तक, इसलिए यूं वुज़ू करते हैं। मैंने कहा ये तक के माने में नहीं है, ये समेत के माने में है। सबसे इब्तिदाई नहू की किताब में हमको ये पढ़ाया गया है भाई इला का एक माना समेत है, मा है, उंगलियों समेत इसका तर्जुमा बनता है। उंगलियों यानी कोहनियों समेत इसका तर्जुमा बनता है, कोहनियों तक इसका तर्जुमा नहीं बनता। मान गए कोई राह फरार नहीं था ना, कोई राह फरार नहीं था भाई। इला एक तक के माने में आता है, एक समेत के माने में आता है। समेत की मिसाल यही आयत है, फ़ग़्सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। अब हुआ क्या, हर सूरह के शुरू में उसकी मुख्तसर तफसीर जो है ना वो लिखी गई है, बाद में खुद आयत का तर्जुमा है। फाइनल हो की किताब जब मेरे पास आई तो देखा कि जो इब्तिदाई मुख्तसर तफसीर है उसमें वो इला का माना समेत लिखा है और असल तर्जुमे में तक लिखा है। यहां से मैंने उनको फोन किया, या क्यों डंडी मारी है ये? जब मान गए थे, तमाम स्कूलों में मदारिस में पढ़ाया जाता है भाई इला मा के माने में उसकी मिसाल ये कुरान की आयत फ़ग़्सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ है। वो जो मेरे साथ राबिता में थे उन्होंने कहा कि अल्लामा साहब, नजीफ़ी साहब, और भी जो आपकी नज़र में गलतियां रह गई हैं उनको नोट करें। हम एक और मीटिंग इस्लामाबाद में करने वाले हैं, उसमें जो है ना हम उनकी इस्लाह करेंगे। अब इस पूरी 2 साल की मेहनत पर जो है ना वो पानी फेर रहे हैं। उसने कहा कि मैं इस किताब से बराअत का इजहार करता हूं, मौलाना तक़ी उस्मानी ने कहा है। मौलाना मंजूर मेंगल, डॉक्टर मंजूर मेंगल, उन्होंने भी जो है ना वो उस पर एतराज कर दिया है। अव्वल से लेकर आखिर तक मीटिंगों में शामिल थे, दस्तखत किए हुए हैं उसके अंदर। उन्होंने भी आदम एतमाद का जाहिर किया। अब मुझे नहीं मालूम किसके दबाव में आके जो है ना ये उन्होंने जो है ना वो जैसे कहते हैं रुजू कर लिया है, रुजू। मौलाना मंजूर जो अपना तक़ी उस्मानी साहब के एतराज़ात में से एक एतराज़ ये है कि इसमें यह लिखा गया है भाई उलिल अम्र, शियों के नज़दीक उलिल अम्र से मुराद 12 इमाम है। ये नकल ही हुआ है ना, नकल ही हुआ है, शियों का ये अकीदा है। ठीक है जी, चले जी, इसको न माने तो फिर शियों के 12 इमाम उलिल अम्र नहीं है, तो फिर यजीद को उलिल अम्र माने, ठीक है ना? यजीद को उलिल अम्र मानने वाले है इस वक्त यहां भी है, अरब ममालिक में भी है जो कहते यजीद उलिल अम्र था। और आये करीमा अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम के तहत इमाम हुसैन यजीद की बेअत करने के पाबंद थे। हाँ, और वो जो है ना वो इस हुक्म इलाही की मुखालिफत में मारे गए हैं। वो ठीक है, आपके उसके मुताबिक तो जो है ना वो ये जितने भी ज़ियाउल हक़ से लेकर अब तक जर्नल है सारे उलिल अम्र हैं। ये शरीफ बरादरान भी, जरदारी बरादरान भी, भट्टू बरादरान भी, सारे उलिल अम्र हैं। लिहाजा अगर आप देखें वो अगर किसी अहम ओहदे की हलफबरदारी की तकरीब होती है, सदर की, वजीर आजम की, चीफ जस्टिस की, वो एक कारी साहब टोपी में आके किसकी तिलावत करते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। ओ यार, इस उलिल अम्र, इस आयत का इस गुनाहगार और पता नहीं धोखाबाज और झूठे से क्या वास्ता है? ये कोई बात नहीं है। अच्छा, फखरुद्दीन राजी जैसा बंदा वो कहते ये जो आये करीमा है, नहीं आये करीमा, इस आये करीमे का लब और लहजा ये कहता है कि जिन हुक्मरानों की इताअत का खुदा ने हुक्म दिया है उसको मासूम अनिल खता होना चाहिए। एक बहुत बारीक नुक्ता पकड़ा है उन्होंने। क्यों? इसलिए कि गैर मशरूत इताअत का हुक्म है। खुदा फरमाते मेरी इताअत करो, किस बात में? हर बात में। जो मैं कहूं उसको बजा लाओ, जिस काम से मैं रोकूं हाँ उससे बाज आ जाओ। इसी तरह वो अतीउर रसूल, रसूल की भी इताअत करो, वो भी गैर मशरूत है। व उलिल अम्र मिनकुम, और तुम में से जो हुक्मरान होंगे उनकी भी जो है ना वो गैर मशरूत इताअत करो। वो कहते हैं गैर मशरूत इताअत सिर्फ मासूम की होती है। लेकिन क्या करें, रसूल खुदा की रहलत के बाद
امت کو کوئی معصوم ملا نہیں. پھر انہوں نے شورا کا ان کو سہارا لینا پڑ گیا، لہذا کہتے ہیں شورا معصوم ہے. کیونکہ ایک فرد تو نہیں ملا نا، ان کو ایک فرد نہیں ملا، اور خدا کا حکم یہ ہے کہ معصوم اولی الامر کا وہ کرو، لہذا کہتے ہیں جو ہے نا خواہ مخواہ شورا کو جو ہے نا آپ کو معصوم ماننا پڑے گا. ابھی میں تو لکھوں گا نا، میں ان تمام کو میں خود لکھوں گا کہ بھئی یہ 2 سال کی محنت پر یہ کس کے دباؤ میں آ کے یا کس کے کہنے پہ جو ہے نا یہ آپ وہ توبہ کر رہے ہیں. شیوں کی یہ بات نقل کر دی، شیوں کی یہ بات نقل کر دی. بھئی میں نے دلائل دیے ہیں اور آپ نے مجبور ہو کے اس کو اس کے اندر شامل کیا ہے. میرے پاس اگر کوئی مقرر نسخہ ہوتا یہ میں بھیجتا مولانا صاحب کو، مولانا تقی عثمانی صاحب کو، کہ بھئی اس کو پڑھو. یہ جتنے 29 علماء کے حوالے ہیں، کتاب کے شروع میں 29 کے حالات زندگی کو اور ان کی جو یعنی سند کے اعتبار سے، وثاقت کے اعتبار سے ان کی کیا حیثیت ہے ان کو الگ سے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے 29 علماء کرام یا صف اول کے مفسرین کے حوالے دیے ہیں جنہوں نے اس عبارت کو نقل کیا ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو علی اور اولاد علی کی امامت والولایت سے متمسک بنایا ہے. یہ باپ دادا کے کہنے پر آنکھیں بند کر کے ہم نے اس مکتب کو نہیں اپنایا. یہ عقل کا مکتب ہے، یہ قرآن اور اہل بیت کا مکتب ہے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ابھی یہ وفاق ہیں، وفاق بنے ہوئے ہیں نا، وفاق المدارس شیعہ، وفاق المدارس اہل حدیث، وفاق المدارس دیوبندی، وفاق المدارس بریلوی. یہ وفاق ہے. چاروں وفاقوں نے وہ اپنے علماء میں سے ایک عالم کو اس کمیٹی میں اپنی نمائندے کے طور پر وہاں بھیجا تھا. ابھی ہم رابطہ کریں گے ان وفاقوں سے کہ بھئی یہ اس میں کون سی بات جو ہے نا وہ غلط ہے، جو کہ سند کے اعتبار سے غلط ہو. اس راوی کا نام ہمیں بتاؤ. یہ راوی جھوٹا تھا، یہ راوی خود جو ہے نا وہ خود ساختہ حدیث بناتا تھا. کسی ایک کا نام لیے بغیر کسی بات کو آسانی سے مستند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ مستند نہیں ہے. یہ آگے سننے والے یا پڑھنے والے کو کیا پتہ بیچارے کو کہ یہ کن راویوں کے حوالے سے یہ حدیث رسول تک پہنچتی ہے اور کون سا راوی سچ ہے اور کون سا راوی جو ہے وہ جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.